سورہ فصلت حامیم سجدہ بھی اس کو کہتے ہیں، 41 سورہ قرآن مجید کا 30ویں آیت۔ دو اہم باتیں مختصر بیان کروں گا، غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے، اور تاکید کے ساتھ انا جب آتا ہے تو وہاں تاکید ہوتی ہے، یقیناً یقیناً ایمان والو جو جس نے کہا قالو ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پہ ثم استقام ہے، اور اس پہ قائم ہے۔ تو پھر یہ پہلا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں اس کا لفظی معنی یہ ہے تتنزل علیہم ملائکۃ، ان پہ ملائکہ اترتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا، تم مت ڈرو، وتحزنوا، نہ مت گھبراؤ، اور خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت اللہ کی نعمتیں قسم بھرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے آیت کا حصہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ تاکید کے ساتھ کہ قالوا ربنا، اللہ ہمارا رب، اور اس پہ استقامت پہ رہنا ہے۔ زبان سے اگر کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانا ہے، پھر عمل سے، قول سے، جذبات سے، احساسات سے اس کو عملی پہلو ہم کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب کوئی چیز کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو اس کی دلیل ہم اپنے اعمال سے اور جو ہے اس کو دینا پڑے گا۔ رب اللہ اب طویل بات کو تو نہیں کہیں گے، اس کا کیا مطلب ہے تو ہم بات سنیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ جو بھی تو پھر اس کے بعد سرکار کے 4 خلیفہ نے اس تعلق سے کیا فرمایا، اور پھر کسی صحابی نے پوچھا کہ ہمیشہ کیا کریں، تو سرکار نے کیا فرمایا۔ مختصر الفاظ میں سلیس زبان میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں عزتیں، جو سرفرازیاں جو ملتی ہے، وہ گویا اللہ کو رب ماننا، اور اسی لیے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری دیتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانا اور اس پہ زندگی تک قائم رہے، یہی وہ لوگ ہیں اس زمرے میں آتے ہیں۔ اس بات سے پھر آپ کے خلفائے راشدین نے کیا کہا؟ سب سے پہلے صدیق اکبر نے کہا کہ جب آپ نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا تو آپ سے کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم کے خلاف۔ اتنی سخت بات ہے، جو یا آپ سے جو چیز ممنوع ہے، جو چیز ناجائز ہے، جو چیز نہیں کرنا ہے، حرام ہے، وہ آپ سے سرزد، آپ سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کا ایمان جاتے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زنا کرتا ہے، اس کا ایمان قائم رہے گا، گناہ کبیرہ ہے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کو جب آپ نے رب مانا تو اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی جو ہے آپ
حکم مانا آپ کی زندگی تمام. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کو رب مانا تو پورے اعتقاد سے پورے عقیدے سے اس پہ قائم رہنا اور لوگوں رونمائی کی طرح ہیلے بہانے اور راہ برائے اختیار نہیں کرنا. اتنی بات نہیں کی. ہم نے رب کو مان لیا اور پھر ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو اقبال علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آئینے اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی، آئینے جمع مندی وہ حق ہوئی وہ بے بات. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. ربائی سے مراد لومڑی پر جو اللہ کے بندے رہتے ہیں، جو لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں تو وہ اس سے قائم رہتے ہیں. آئینے جمع مندی، آئینے میں قانون جمع مندی کا اللہ کے بندے بنتے رہنے کا یہی ہے کہ اس پہ قائم رہنا. روبائی لومڑی کی طرح راہ فرار اور ہیلے بہانے بن کے اللہ کے حکم سے فرار اختیار ہے. یہ ہے خلیفہ دو. خلیفہ سنو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین، جامع القرآن، کامل الحیا والایمان. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے رب کو رب مان لیا تو پھر رب کی عبادت اور رب کی اطاعت کرنے میں نہ دکھاوا ہونا چاہیے نہ کوئی نمائش نہیں. صدقے دل سے پورے عقیدے کے ساتھ آپ رب کے بندے ہیں تو آپ سب کے بندے کی. یعنی یہ چیزیں جو بیان ہو رہی ہے آیت کے پہلے حصے میں، اس میں شان بندگی بیان ہے اور دوسرے حصے میں شان بندہ نوازی. اللہ کیا بندے کو نوازتا ہے؟ تو شان بندگی کی بات سمجھیے. ہم نے 3 باتیں سنی. پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گڑبڑ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی اللہ جو چیز فرائض کیا ہے اس کو میں کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے. یعنی فرائض کی تکمیلی ازبت ضروری ہے. فرض ہے، فرض کو چھوڑنا گناہ ہے بغیر عذر شرعی. اگر کہ فرض چھوٹ جائے تو قضا کرنا ہے اور اس پہ نادم رہنا ہے، توبہ کرنا ہے. تو فرائض کی ادائیگی کسی صورت میں ہے، یہی شان بندگی. ایک صحابی نے سرکار کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسی چیز بتائی جو ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں مجھے کسی سے کبھی کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں نہ پڑے. سرکار فرماتے ہیں کہ ربنا ثم استقام، کہو کہ رب تمہارا رب، اللہ تمہارا رب ہے اور اس کی قائم ہے. اور اولیاء اللہ نے یہی کہا، یہی کیا. شریعت میں ایسے مکمل رہے. پھر اس کے بعد شریعت کے آگے کے منزلات، طریقت، معرفت، حقیقت سے روبرو ہوئے اور ایسی زندگی گزارے کہ اللہ کے دوست بن گئے. اسی زمن میں یہی ہے شان بندگی. اسی لیے آج ان کا عرس منایا جاتا ہے. عرس ایک عربی ورڈ ہے، عروسہ سے ہے، جس کو دلہن کہتے ہیں. آپ حضرات یعنی اللہ کے یہ ولی کامل جب اس دنیا فانی کو چھوڑتے ہیں تو ان کو فرشتے ان کو جنتی لباس پہنا کر ان کی خبروں کو وسیع کر کے جنتی کھڑکی کھول کر کہتے ہیں کہ
تم اب دلہن کی طرح سے سبحان اللہ. یعنی تم کو کوئی اب اٹھا نہیں سکتا. یعنی گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہانارہ سے مشرف ہو کر جس اطمینان سے فرشتوں نے ان کو یہ کہا کہ تم آپ دلہن کی طرح ہو جاؤ، تو یہ گویا یہ شادمانی اور یہ خوشی مسرت کی موقع ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ پوری زندگی اپنی جس کے لیے جو ہے بتائی اور آج ان کو سلا ہے. دیکھیں کیسی رونق ہے سالوں سال گزرنے کے بعد بھی دوسری شریف ہے. مختصر ایک مفہوم میں نے ٹچ کیا. اب دوسرا جو ہے یہ 30 سالیں بندگی کی کچھ نکات. زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ ہم کو بندے بنا کے بھیجا ہے. اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے اور ہمارے آقا کو والہانہ چاہنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، ان کی سنتیں اترنا ہے اور ان کی اتباع کرنا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ اپنی بندگی کا حق ادا کریں گے. تو شان بندہ نوازی یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو اپنا رب مان کر فرائض کی تکمیل، گناہوں سے اجتناب، تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو اس کے ہر منزل پہ، ہر قدم پہ دنیوی زندگی میں اس کو اس کے راہیں، اس کی جو ہے راستے پرخار یعنی کانٹے دار ہوں گے اور ہر موڑ پہ جو ہے مصیبتوں کے بادل ٹوٹ پڑیں گے. اور ہر آنے دل میں جب ان فرائض کی تکمیلی اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کو جو ہے بہت سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایسی صورت میں دوسرے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تنزل ملائکہ کو نازل فرماتا جو کیا کہتے ہیں کہ اس کا ڈرو، نہ خوف کرو اور جنت کی بشارت دے. تو یہ ہے شان بندی. شان جب آپ بندگی بجا لائیں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ شان بندہ نوازی کی طریقے سے بندے کو نوازتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تو گویا آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کب فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے تو نازل جب ہمیں آخر نمائی جلوے دیدار گامی رات جب تو ہوتے رہیں گے تو فرشتوں کا تو وجود ہوتا ہی ہوتا ہے اور حجابات نکل جاتے ہیں. آپ کچھ ایسے چیزیں آپ کے مشاہدے میں اور سننے میں آتی ہے کہ آپ زندگی تمام نہیں سنے، مگر وہ صرف جو انسان اس منزل کو پہنچا اور جس دنیا پانی سے رخصت ہوتا ہے وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے، اس کی جو ہے دعائی دے سکتا ہے. تو گویا یہ ہوا کہ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ، نہ تمہارے پیچھے نہ تمہارے بچے، تمہاری اولاد، تمہارے اقاربہ بھی اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور تم جو ہے تمہیں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیا تو تمہیں جو ہے جنت کی سرمدی بہاریں تمہارا اس کے عوض میں تمہاری آخرت صبری اور تم جو ہے جنت میں داخل کریں گے. ہم تم کو اس کی خوشخبری دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. مختصر یہ کہ ہم بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں
ہم کو شاہ بندگی کرنا پڑے گا ہمیں، تو پھر اس کے بعد ایسے نوازے جائیں گے کہ ہم اس دنیا میں تو سکون ہو ہی ہوں گے اور آخرت میں بھی سکون ہوں گے۔ اب کچھ ایسے مثالیں استقامت کے میں جو کہا کہ ایک میں نام پوچھاؤں، ایک ایسے بزرگ شخصیت جو پہلی رکعت میں اپنی زندگی کے کچھ سال کچھ کہتے ہیں روایت 40 سال میں اپنی نماز ادا، انہوں نے کسی کی گردن کی اپیل نہیں دی، ہمیشہ پہلی رکعت تک میں پہلی صف میں نماز ادا، ایک استقامت کی جھلک دیکھی۔ بہت سے آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالوں سال جو ہے عشاء کے نماز کے ساتھ جو ہے فجر تک بیداری اور فجر کے نماز سالوں سال، تو یہ استقامت کی نشانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے مشورے راہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ کے سچے بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے تھے، عرض مطلب کرتے دیکھا تاکہ مطلب کرتے تھے، زندگی موت خود بن جائے گی تیرے لیے زندگی، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مرتے تھے، یہی سب۔ پھر آخر میں بندہ نوازی دیکھیے، وہ تیرا ہے تو تیری ہے ساری کائنات، وہ تیرا ہے تو تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کرنے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان بندگی اور شان بندہ نوازی کا ایک مختصر بیان، بہت کچھ آیا تھا، مگر ایک اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے فرما بردار بندے بنا، تاکہ ہم اس شان بندگی ہمارے حاصل ہو اور ہم کو شان بندہ نوازی سے بھی نظر کرنا۔ اللہ ہم بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، ہمارے عمل میں کوئی تسنن نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کبیرہ کبیرہ گناہوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رہے۔ یا اللہ ہم وہی اپنائیں جس سے اللہ نے چاہا، جس کے اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی، اور جس پر گامزن ہو کے ایسے جو ہے بزرگان دین اللہ کے دوست بن گئے۔ آج ہم ان سے عقیدت و نسبت رکھتے ہیں، گویا ہم کو اللہ تعالیٰ شان بندگی عطا فرما اور شان بندہ نوازی سے ہم تک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔